بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز و مکرم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث جو آج ہم نے پڑھی ہے اہم ترین حدیثوں میں شمار ہوتی ہے، مشہور ترین حدیث ہے، اور بہت سارے محدثین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں سب سے پہلے بیان کیا ہے، باب کی مناسبت ہو یا نہ ہو، اگلا باب، عنوان، چیپٹر اس موضوع سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس حدیث کو امام بخاری تک نے اپنے باب سے متعلق نہ ہونے کے باوجود تمام احادیث میں سب سے پہلے بیان فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق نیت کی درستگی اور اصلاح کے ساتھ، تو پورے کا پورا قرآن پڑھنا، عمل کرنا، حدیث پڑھنا، عمل کرنا، دین سیکھنا، عمل کرنا، اس کا دار و مدار چونکہ نیت پر ہے، لہٰذا اس حدیث کو تمام احادیث کے شروع کرنے سے پہلے رکھا گیا تاکہ ہر پڑھنے والا اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کر لے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 7 مقامات پر بیان ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں سے ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ اس کی شہرت کا ایک ثبوت ہے، اور اس کو روایت کرنے والے سب سے اہم صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ یوں کہہ لیں کہ محدثین نے جس حدیث کو سب سے اہم قرار دیا ہے اور تمام ذخیرہ حدیث کی بنیاد قرار دیا ہے، اس بنیادی حدیث کو روایت کرنے والے صحابی کا نام حضرت عمر بن خطاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثیں جب روایت کرتے ہیں تو ان کا نمبر حدیثیں کم روایت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان سے بھی کم حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 خلفائے راشدین سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس مطالعے سے سمجھ آتی ہے کہ تقریباً ایک مجموعی قاعدہ ہم بنا سکتے ہیں، اور یہاں سے اخذ ہوتا ہے کہ جس اللہ کے پیارے کو دنیا میں زیادہ رہنے کا وقت ملا انہوں نے اتنی زیادہ حدیثیں روایت کی۔ یہ نہیں ہے کہ علم کی کمی تھی، ٹائم جتنا ملا اتنی انہوں نے حدیثیں روایت کی۔ صدیق اکبر کو چونکہ تھوڑا ٹائم ملا لہذا انہوں نے 4 خلفائے راشدین میں سب سے کم حدیثیں بیان کی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خلفاء سے زیادہ ٹائم ملا، اس لیے انہوں نے 3 خلفاء سے زیادہ حدیثیں روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ان 4 سے زیادہ ٹائم ملا، اور بھی بہت صحابہ ہیں جیسے ابن عباس ہیں، انہوں نے بھی 4 خلفائے راشدین سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی دنیا میں رہنے کا زیادہ موقع ملا۔ تو اس سے ایک اصول سمجھ میں آ گیا کہ الحمدللہ محدثین نے جو حدیثیں روایت کی ہیں وہ کسی شخصیت کی پسند یا ناپسند کی وجہ سے نہیں، بلکہ جتنا کسی کو دنیا میں رہنے کا ٹائم ملا اتنا انہوں نے ہمیں فیض زیادہ دیا تو اتنی ان سے حدیثیں لی گئیں، ورنہ ان کے اندر پائے جانے والے علم میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو بطور خاص اس حدیث کے راوی ہیں، ان کے بارے میں علمی حوالے سے ایک بات مناسب ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دودھ پیا اور میرے ناخنوں میں سے بھی دودھ پھوٹنے لگا، پھر میں نے اپنا بچا ہوا پیالہ عمر فاروق کو دے دیا، عمر نے میرا بچا ہوا سارا دودھ پی لیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دودھ کی تعبیر علم ہے۔ تو حضور کا بچا ہوا سارا علم خواب میں حضور نے جو دیکھا وہ عمر فاروق کو عطا ہوا۔ تو عمر فاروق کوئی معمولی علم والی شخصیت نہیں ہے، حضور کا سارا بچا ہوا علم پی جانے والی شخصیت ہیں، باقی بھی سب کو حصہ علم میں سے میسر آیا ہے، لیکن فاروق اعظم کا علمی میدان میں ایک خاص مقام ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک اور حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ باقی پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ محدث کا معنی ہے جن سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہو، وہی کے علاوہ کشف اور الہام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔
تو میری امت میں اگر کوئی محدث ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتا ہے یا جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر ہے۔ اس حدیث کے تحت علماء نے، یہ بھی بخاری میں ہے، اس حدیث کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث کرامتوں کے وجود کی حدیثوں کے اندر بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، کرامتوں کے وجود کی اصل ہے یہ حدیث۔ خیر، فاروق اعظم چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں تو ان کے حوالے سے یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھی سب سے بڑے استاد، ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے سب سے اچھے استاد کا نام عمر بن خطاب ہے۔ ابن عباس کا یہ قول بھی بخاری شریف میں موجود ہے اور سیاستہ میں سے ہر کتاب میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ سب میں ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آگے الفاظ کیا ہیں؟ عمر فاروق علی المنبر، وہ ممبر پر تھے، فاروق اعظم نے ممبر کے اوپر بیٹھ کر یہ حدیث سنائی۔ وہ یہ فاروق اعظم کا خطاب ہے، اور خطاب پورے کا پورا منقول نہیں ہوا اس حدیث میں، اس خطاب میں سے صرف یہ ایک حدیث راوی نے لی ہے اور ہمارے سامنے بیان کی۔ یہاں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا صحابہ اکرام علیہم رضوان ہو، ان اللہ کے پیاروں کے خطبات اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان میں سے ایک ایک فرمان خطاب کو بیان کرنے والے لے لیتے تھے اور ایک ایک فرمان کو ایک ایک حدیث کے طور پر بیان کر دیتے تھے، وہ مکمل خطاب نہیں ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع بہت مشہور ہے، لیکن آپ کو پورا خطبہ کسی ایک حدیث میں نہیں ملے گا۔ کسی راوی نے خطبے کے چند الفاظ بیان کیے ہیں، دوسرے راوی نے باقی الفاظ بیان کیے ہیں، تیسرے راوی نے باقی الفاظ بیان کیے ہیں، چوتھے راوی نے اور الفاظ جو پہلے تینوں نے بیان نہیں کیے تھے وہ بیان کیے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے صحابہ اکرام کا اور تابعین کا اپنے سے اوپر والی حدیث نقل کرنے کا۔ مثلا ایک اور میں بات بتاتا ہوں، اب نماز شروع کی جاتی ہے، عام طور پر جب ہم سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں اور آخر میں سلام پھیرنے تک ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری نماز آپ کو کسی ایک حدیث میں نہیں ملے گی۔ کسی حدیث میں آپ کو سورۃ فاتحہ ملے گی، کسی حدیث میں سورۃ فاتحہ کے بعد والی سورت ملے گی، کسی میں رکوع اور رکوع میں پڑھے جانے والی تسبیحات ملیں گی، کسی میں سجدے کی تسبیحات ملیں گی، کسی میں اتحیات کے الفاظ ملیں گے، کسی میں درود شریف پڑھنا ملے گا، کسی میں درود شریف کے بعد والی دعا اور متعدد دعائیں ملیں گی۔ تو یہ اس طرح پارٹ وائز حدیثیں ملتی ہیں اور سب کی سب کو ارینج کر کے جو محدثین نے بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معمول منقول ہوتا چلا آیا ہے، جس کو تعامل کہتے ہیں، اس کا حدیث قولی کے ساتھ ساتھ بڑا رول ہوتا ہے اور دین کو سمجھنے کے لیے اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ آگے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ یہ جو لفظ ہوتے ہیں سمعت، میں نے سنا، اس میں کسی قسم کا چھپاؤ رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات حدیث میں آتا ہے ان فلان ان رسول اللہ، فلاں نے بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ یہ ان کے لفظ کے اندر امکان ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود سنا ہے یا کسی اور سے سنا۔ تو یہاں علماء کی محدثین کی ایک بحث ہے، اس بحث کو میں بالکل نہیں چھیڑ رہا، لیکن لفظ سمعتو کا زیادہ کھرا لفظ ہونا، اس میں کسی قسم کے التباس یا تدلیس کا مطلب ہوتا ہے ایسی بات کرنا، اس انداز سے بات کرنا کہ بندے نے خود نہ سنا ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا کسی تابعی نے کسی صحابی سے خود نہ سنا ہو، یا تبع تابعی نے تابعی سے خود نہ سنا ہو، کوئی ایسا لفظ بیان کرے جس سے شک ہوتا ہو کہ جیسے اس نے خود سنا ہے، اور وہ خود کھرا کھرا لفظ بھی نہ بول رہا ہو، سمعت تو میں نے خود سنا، یہ تو ہو گیا کھرا لفظ۔ لیکن اگر ایسا کوئی لفظ بولے جس میں اس چیز کا امکان ہو، التباس ہوتا ہو کہ سننے والے کو یہ باور کرایا جا رہا ہو جیسے اس نے خود سنا ہے، اور لفظ ایسا محتاط بول رہا ہو کہ وہ خود سننے کا مفہوم ادا بھی نہ کرتا ہو وہ لفظ، جیسے ایک راوی اپنے سے اوپر والے راوی کا نام لیتا ہے، وہ کہتا ہے ان کا کہنا ہے۔ اب ان کا کہنا ہے تو اس نے ان کا کہنا خود اپنے کانوں سے سنا ہے، یعنی یہاں بات گول مول ہے۔ اس انداز سے روایت کرنے کو کہا جاتا ہے تدلیس۔
یہ کسی راوی کے مدلس ہونا یا تدلیس سے کام لینا یہ اس کے ضعف کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو زیادہ واضح، کھری، دو ٹوک اور شفاف بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا، میں نے حضور سے خود سنا، سمعتہ یقول، سمعتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو ان آنکھوں سے دیکھا اور جب آپ فرما رہے تھے تو میں نے ان کانوں سے سنا۔ یہ بخاری میں آپ کو الفاظ ملیں گے۔ اس وقت ایمان بہت تازہ ہوتا ہے۔ تو یہاں فاروق اعظم کیا بول رہے ہیں؟ سمعت رسول اللہ، میں نے خود سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے۔ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے، یہ میں نے اس حدیث سے تعلق رکھنے والی چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ حدیث کو سمجھنا، محدثین کے کچھ قاعدے اور اصول، حدیث کی صحت اور سند کے حوالے سے، روایت کرنے کے آداب اور انداز کے حوالے سے، ان کے اندر پائے جانے والے فرق اور ڈفرینس کے حوالے سے، یہ فنی باتیں ہیں۔ عام آدمی اگر دین کا دشمن ہو تو اس قسم کی گفتگو کو نہ سمجھنے کی وجہ سے طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں کر سکتا ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا عام شام انداز پایا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں بلغنی، مجھ تک حدیث پہنچی ہے۔ اب وہ صاف بتا رہے ہیں کہ بلغنی مجھ تک پہنچی ہے، میں نے خود نہیں حضور سے سنی، یہ ان کی شفافیت ہے۔ اب وہ بلغنی یہ ایک علمی بات ہے، ایک فنی لفظ ہے۔ اس زمانے میں امام مالک کا جو دور تھا، بعد والے حدیثوں کو روایت کرنے کے الفاظ اس وقت تک ابھی اختیار نہیں کیے گئے تھے، مروج نہیں تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ چونکہ تبع تابعی ہیں، اور یہ حدیث کی دنیا کے اندر سب سے پہلی باقاعدہ لکھی گئی کتاب ہے موطا امام مالک، جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو اس کتاب کے اندر امام مالک کا انداز اپنا اور جداگانہ انداز ہے۔ بعد والی قیود اس وقت ان کے پاس نہیں تھیں، ان کے ذہن میں نہیں تھیں۔ اب ان کے اس لفظ بلغنی، مجھ تک حدیث پہنچی ہے، یہ نہایت معتبر جملہ ہے ان کا، کیونکہ اپنے زمانے کے اعتبار سے اس وقت میں ایک متقی آدمی جب بات کرتا تو وہ بالکل ٹھیک بات، اس کے پاس پوری سند ہوتی تھی۔ آپ کے اس دور کا اگر کوئی آدمی جس کے اندر ایمانی خرابی ہے اور وہ ایک شاطر آدمی ہے، ایسا بندہ جب اس بات کو لے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ جی انہوں نے لکھا ہے جی بلغنی، مجھ تک بات پہنچی، سنا کے سنی۔ تو یہ اس قسم کا وہ مذاق اڑائے گا۔ تو یہ اس پر مستقل کتابیں بھی علماء نے لکھی ہیں، بلاغیات امام مالک، یہ عنوان ہے کتابوں کا کہ امام مالک کی بلاغیات کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ کون سنے گا، کون سمجھے گا، کون سمجھائے گا؟ یہ علمی باتیں ہیں، علماء کی باتیں ہیں، طلباء میں بیٹھ کے کرنے کی باتیں ہیں۔ عوام الناس کو اگر ان باتوں میں الجھایا جائے گا تو یہ باندر کے ہاتھ میں اسرا دینے والی بات ہے۔ باندر کے ہاتھ میں اسرا، وہ تو پورے کے پورے دین کی گت بنا دے گا، اور اندر سے اگر باندر بے ایمان بھی ہو تو پھر میرے خیال باندر کہنا ہی کافی ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو دین کا وضاحت کرنے والا یہ نہ بنایا جائے۔ ان لوگوں کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ دین اسلام کے بارے میں کسی قسم کی قیاس آرائی کر سکے۔ اب ایک مثال ہے بڑی سادہ سی، کہ یہ جو حدیث ہے جو اس قسم کے لوگ بھی پڑھتے رہتے ہوں گے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ حدیث نقل کی بلغنی کے ساتھ کہ مجھ تک حدیث پہنچی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اللہ کے نبی کی سنت۔ اب یہ کتنی بنیادی حدیث ہے۔ تو یہ تو امام مالک نے بلغنی کہہ کے روایت کی ہے۔ وہ جو ان لوگوں کی شرارت ہے وہ کہاں گئی جو بلغنی کا اور سنا کے سنی جیسا مذاق اڑا رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہمیں جاہلوں سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان اگر سند کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ فاروق اعظم کی طرف اس کا انتساب زیادہ قوی ہے۔ فرماتے ہیں یہدم الاسلام، اسلام کو تین چیزیں تباہ کرتی ہیں: ذلت العالم، عالم کا پھسل جانا، وجدال المنافق بالکتاب، منافق آدمی کا قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھ کے بحث کرنا، کیونکہ منافق ہے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑائے گا، نبی پاک کی حدیثوں کا مذاق اڑائے گا، اور حدیث اور قرآن پڑھ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرے گا، بحث کرے گا۔ وحکم الائمۃ المدلین، اور گمراہ حکمرانوں کی حکمرانیاں، تین چیزیں اسلام کو تباہ کرتی ہیں۔ تو یہ لوگ اس زمرے میں فعال کرتے ہیں کہ منافق آدمی قرآن و سنت پڑھے، اگرچہ اس حدیث میں قرآن کا لفظ ہے لیکن حدیث بھی قرآن ہی کی وضاحت ہے، اور قرآن بھی نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلا، حدیث بھی نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلی۔
اب ہر فن کے ماہرین ہوتے ہیں نا. دیکھیے نا، اب ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جانا ہو تو عام آدمی ڈاکٹر کے کسی اصطلاح پر، کسی بولی پر، کسی ڈسکرپشن چٹ پر کوئی اعتراض کر دے تو ڈاکٹر ہنسے گا یا اور کیا کرے گا کہ اس جاہل کو پتہ ہے کوئی نہیں. تو وہ جو ڈاکٹر اوپر 3 کونی مثلث بناتا ہے وہ ان کا ایک پرٹیکولر انڈیکیشن ہے کسی خاص چیز کی. عام آدمی اس پر اعتراض کرے کہ بنا دیتے ہی. تو یہ ایک میں نے معمولی سی مثال پیش کی. کسی بھی فن کے ماہر آدمی کے سامنے غیر فنی اور غیر ماہر آدمی جب اچھل کود کرے گا، اس پر گرفت کرے گا، اس پر اعتراض کرے گا، تو فن کا ماہر سوائے اس کے کہ اس کو جاہل اور بیوقوف کہے یا چپ کر کے ہٹ جائے، اس سے ڈسکشن ہی نہ کرے. اب ایسی حرکت جب اسلام کے میدان میں کی جاتی ہے، جاہل لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور باندر کی طرح اس طرح ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، تو علماء کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ آپ سوچئے. علماء سوائے اس کے کہ اس جاہل کے سامنے یا خاموش ہو جائیں گے یا کہہ دیں کہ یہ بیوقوف آدمی ہے، اسے بات کا پتہ کون. یہ میں نے جتنی وضاحت کی ہے میں نے کافی حد تک بول دیا ہے. اتنی باریک وضاحتیں عوام کہاں سمجھتے ہیں. میں نے اپنی طرف سے آسان بنا کے مثال دی کہ بالاغنی کے ساتھ ہی ترکت فیکم الامرین روایت کی گئی ہے، اور بلاغیات امام مالک ایک مستقل عنوان ہے محدثین کا، اور اس زمانے میں بالاغنی کے ساتھ روایت کیا جاتا تھا. کتنے جواب میں نے دے دیے. اب نہیں مانے گا، کیوں؟ نیت میں فطور ہے، ایک مشن ہے، ایک ذہن بن چکا ہے. میں نے آگے بھی چلنا ہے، حدیث میں نے ساری پڑھانی، ورنہ میں اس پر اور بہت کچھ عرض کر سکتا ہوں. اب آئیے حدیث کے متن کی طرف. وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا ہے. اب یہ خود سمیتو کے لفظ سے میں نے اس لفظ پر اور اس کے متعلقات پر کافی حد تک گفتگو کر دی کہ یہ باتیں اس علم کے خاص فن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، اور ماہرین جانتے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک جا کر سمیتو اور اخبرنی، انبأنی، حدثنی اور ان اور کنا نقولو وکانو یقولون، کتنے الفاظ ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ ہمیں شرافت کی دولت عطا فرمائے. یہ مذہبی ٹک ٹاک نہ بناؤ، یہ نہایت سنجیدہ فیلڈ ہے. فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال صرف اور صرف نیتوں پر بنیاد رکھے جاتے ہیں. انما حصر کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے صرف. انما الاعمال، اعمال عمل کی جمع، اس کا معنی ہوتا ہے اعمال صرف بالنیات، نیتوں پر ہوتے ہیں. یہ میں نے لفظی ترجمہ بتایا، نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اعمال کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہے. جتنے ہمارے اعمال ہیں، جتنے ہمارے معاملات ہیں، جتنی ہماری اخلاقیات ہے، ان ساری چیزوں کے اندر دار و مدار اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت پر ہوتا ہے. اجر ملے گا تو نیت پر ملے گا. یہ بات اللہ کے ہاں اجر کے حوالے سے ہو رہی ہے. دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کو تھپڑ مار دے، کسی کی بے عزتی کر دے، کسی کا مال لوٹ لے اور پھر اپنی نیت بتاتا رہے، تو جج یا قاضی نیت کی بنا پہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ اس کے ظاہری عمل کی بنا پر فیصلہ کرے گا. تو بات واضح ہو گئی کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ فیصلہ نیتوں کے مطابق کب ہوگا؟ دنیا میں نہیں، یہ فیصلہ آخرت میں اللہ کے اوپر ہے. قاضی یا جج یا عدالت فیصلہ نیتوں کو دیکھ کر نہیں کرتی، فیصلہ بیانات کو دیکھ کر کرتی. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بہت حدیث کی کتابوں میں ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ چرب زبان ہوتا ہے، باتونی اور گپی ہوتا ہے، اپنی بات بنا شنا لیتا ہے، اچھے طریقے سے اپنا ما فی الضمیر بیان کر لیتا ہے، یا باتوں کی وجہ سے کسی دوسرے کے اوپر غالب آ جاتا ہے، ہوتا جھوٹا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ میرے پاس آ کے کیس لڑتا ہے اور اپنی چرب زبانی کی بنا پر میرے سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو اس نے جہنم کا ٹکڑا خریدا ہے. کیوں؟ فیصلہ ظاہر پر کیا جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ جی وہ فلاں اندر سے ایسا تھا اور اندر سے ویسا تھا، اگر ایمان کی بات ہے تو ایمان ثابت ہوگا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. قلب اللہ کے حوالے ہے اور ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے اقرار باللسان. اور جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو اس وقت بھی نیت اور ارادہ، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اجر دے گا یا سزا دے گا. لیکن ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم اتوں کیتا ہے، ایسی کوئی بات. ہمارے سامنے جو کسی چیز کا اظہار کر رہا ہے، ہم اس کے اظہار کو اگر ظاہری قرائن شواہد وغیرہ وہ موجود ہیں تو ہم اس کے اظہار کو تسلیم کرنے کے پابند، باقی اس کے اندر کا معاملہ اللہ کے سپرد. ایک حدیث میں آتا ہے
کچھ لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور ایک حدیث میں اسامہ بن زید کا بھی واقعہ اسی طرح ہے، واقعات تھوڑے تھوڑے مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک ہی ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے پر تلوار اٹھائی یا شاید تیر تانا، تو اس بندے نے فٹافٹ کلمہ پڑھ لیا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے اسے کیوں قتل کیا جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ حضور اس نے میرے سے ڈرتے ہوئے پڑھا تھا۔ فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا کہ ڈر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا یا اللہ جو اسامہ نے کیا میں اس سے بری ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ظاہر کے پابند ہیں، سینہ چیر کر اندر کی باتیں ڈھونڈنے کی کوشش کرنا، اس قسم کے لوگوں نے دین کے اندر ٹھیک ٹھاک نقصان کیا ہے اور اپنے دین کو بھی انہوں نے خراب کیا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما تو رہے تھے لیکن اندر بات کوئی اور تھی خدا نخواستہ، یا صحابی یہ تو کہہ رہے تھے لیکن اندر بات کوئی اور تھی، یا ہمارے فلاں بزرگ نے یہ تو کہا ہے لیکن اندر بات کچھ اور تھی، یہ اندر کی باتیں بھانپ لینا اور معلوم کرنا یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابی کو منع کر رہے ہیں کہ اندر کی بات کی آپ ذمہ دار نہیں ہو، آپ نے جو کچھ اس نے ظاہر بولا تھا آپ اس کے پابند ہیں۔ دوسرا کوئی کون ہوتا ہے کہ ان اللہ کے پیاروں کے بارے میں ان کے اندر کی باتیں، اور ہوتا صرف اندازہ ہے ان لوگوں کا، بدگمانی ہوتی ہے کہ اوپر اوپر سے کر رہے تھے، اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے۔ آپ اس دور میں بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہ آپ بہت سے اللہ کے پیاروں کو آپ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں تجھے کو نہیں مانتے، تم اوپر اوپر سے کر رہے ہو۔ تو یہ تو نیتوں کا مالک بننے والی بات ہے، نیتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس بارے میں ایک جو گروپنگ کی ہے ہمارے مشائخ نے، اولیاء نے، بزرگوں نے، بڑا مطالعہ ہے ان لوگوں کا۔ یقین کیجئے کہ دین کو سمجھنے کے لیے ہم علماء مجددین اپنے سے پہلے بزرگوں کے قدم بقدم محتاج ہیں۔ ان لوگوں نے دین کو اس طرح واضح طور پر بیان کیا ہے، اس پر اتنی مشقت اور محنت کی ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے جو حدیث کی شروع اور قرآن کی تفاسیر موجود ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب خود ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو بہت مقامات پر ہم خطا کر جاتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شارحین نے سائڈ پہ، حاشیے پہ یا نیچے شرح میں کیا لکھا ہوا ہے تو دل اش کر اٹھتا ہے۔ اپنی غلطی، علمی کمزوری کا اعتراف کرنے پر ہم لوگ مجبور ہوتے ہیں اور لاچار ان کے حق میں بلندی درجات کی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ اس وقت عزیزان گرامی کمپیوٹر کا دور ہے، خدا کی قسم شارحین جب لکھتے ہیں نا کہ اس موضوع پر کوئی حدیث نہیں ہے تو کمپیوٹر آج تک وہ حدیث نہیں ڈھونڈ سکا جس سے محدثین نے کہا کہ کوئی نہیں۔ جب محدثین نے ایک حدیث کی تخریج کی ہے اور بیان کیا کہ یہ حدیث فلاں 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 راوی نے روایت کی ہے، فلاں 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 کتاب میں موجود ہے، اس سے زیادہ کوئی بندہ کسی کتاب میں کوئی حدیث آج تک نہیں ڈھونڈ سکا جتنی ان محدثین نے کمپیوٹر کے بغیر ڈھونڈی ہوئی تھی۔ سونا ان لوگوں کے ہم محتاج ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کو ملا کہنا، ان کو بابے کہنا، یہ بد نصیب آدمی کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، بڑے مشہور صحابی۔ ان کا فرمان سنن دارمی میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں وما نحن لولا کلمات العلماء، اگر علماء کے کلمات نہ ہوں، علماء کے الفاظ نہ ہوں، علماء کی طرف سے دی گئی وضاحتیں نہ ہوں تو ہم چیز کیا ہیں؟ یہ ایک صحابی کہہ رہا ہے۔ ان کے نزدیک علماء کون سے تھے؟ جو ان سے پہلے چاروں خلفائے راشدین، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ ان سے سینئر تھے، ان سے پہلے وہ گزرے ہیں، اور باقاعدہ ان کے نام لیے ہوئے انہوں نے، میں نے اس لیے یہ نام گنے ہیں۔ فرماتا ہے یہ نہ ہو تو ہم وما نحن، تو یہ ان کے آپس کی بات ہے، آپس کے تقابل کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے لیے ابو درداء بڑی چیز ہے، اور ابو درداء کہتے ہیں کہ وہ میرے لیے بڑی چیز ہے، میں ان کا پابند ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان امام بیہقی نے نقل کیا ہے، فرماتے صحیح سند ہے اس کی،
ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسئلہ قرآن میں دیکھو، قرآن میں نہ ملے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں دیکھو، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں نہ ملے تو ابو بکر اور عمر کے فیصلے دیکھو، انہوں نے کیا کیا ہے، اس کے مطابق اگلا قدم اٹھانا۔ اوپر سے چلتا ہوا دین آ رہا ہے۔ تو ان علماء کا، ان صوفیاء کا، ان اپنے سے سینئر لوگوں کا بعد والا ہر بندہ پابند ہے، محتاج ہے، اور بعد والے یاد رکھنا کبھی اگلوں کو نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا حضور کے قریب ہے اتنا ہم سے افضل ہے، اتنا ہم سے فائق ہے، اتنا ہی دین کے اندر وہ زیادہ راسخ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ تو بہترین زمانوں کی یہ جو ترتیب اور سیکوینس ہے، اس کو کون مائی کلا ٹھکرائے گا تو ایمان سے جائے گا۔ اور حدیث بخاری میں اور بھی ہے، یہ بھی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، آقا نے فرمایا لا یاتی علیکم زمان الا وبعد شر منہ، ہر بعد میں آنے والا زمانہ پہلے سے زیادہ شر کے اوپر مبنی ہوگا۔ تو بعد والوں میں شر زیادہ ہوگا، جیسے جیسے اوپر چلتے جاؤ گے خیر زیادہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے، جو لائن عطا فرمائی ہے، 4 چیزیں ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور۔ ایمان اور اسلام ان چیزوں میں محفوظ ہے۔ اس وقت اسلام کہاں محفوظ ہے؟ 4 چیزوں میں: قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور۔ متفقہ فیصلوں کو اجماع کہتے ہیں، جمہور اکثریتی فیصلوں کو کہتے ہیں۔ یہ آپ تک قرآن شریف پہنچا ہے، آپ کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ حدیثیں ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہی قرآن ہے جو حضور نے دیا تھا؟ اور یہی اجماع امت کا متفقہ فیصلہ ہے، تواتر ہے، کنٹینیوس انفارمیشن ہے کہ یہ وہی قرآن ہے۔ آپ کو آپ کے استادوں نے دیا، آپ کے استاد کو ان کے استاد نے دیا، ان کو ان کے استاد نے دیا، اور چلتے چلتے یہ چین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے۔ اگر علمی حوالے سے ہو تو اسے سند کہا جاتا ہے، اگر روحانی حوالے سے ہو اسے سلسلہ کہا جاتا ہے، جیسے سلسلہ ہے طریقت ہے، یہ نقشبندی سلسلہ ہے، یہ قادری سلسلہ ہے۔ تو دین کی یہ جو لگی بندی تھیم ہے اور یہ جو مین سٹریم ہے، یہ ایمان اور عبادات اور احکام اور پورے کے پورے دین کی امین ہے۔ اسے رائٹ لیفٹ ہونا، گپی بندہ خطیب شتیب رولا شولا پا لیتا ہے، شور شور لگا لیتا ہے، عوام کو کہیں اچھال دیا، کہیں بٹھا دیا، کہیں اٹھا دیا، کہیں سٹ، کہیں سٹینڈ۔ ان کی ویلیو کوئی نہیں ہوتی علمی طور پر۔ بات وہ جو مضبوط ہو، قرآن و سنت کی روشنی میں ہو، اصولی ہو، علمی ہو۔ تو ان بزرگوں نے جو ڈیسیجنز دیے ہیں، وہ ڈیسیجن یہ ہے کہ دین کے 3 حصے ہیں۔ یہ میں تھوڑا سا وضاحت کر کے واپس آ رہا ہوں کہ بزرگوں نے بڑی بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں پورے کے پورے دین کو 3 حصوں میں سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے ہمارے سامنے تقسیم کر کے رکھا۔ نمبر 1، دین کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق عقائد اور نظریات سے، دوسرا حصہ وہ ہے جس کا تعلق عبادات اور احکام سے ہے۔ عقائد و نظریات جیسے اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا وغیرہ، اور اعمال اور احکام کیا ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ دین کا دوسرا حصہ ہے۔ اور تیسرا حصہ ہے اخلاقیات، یہ معاملات، لین دین، اچھی زبان، اچھا انداز، علمی رنگ، یہ اخلاقیات کا حصہ۔ تو دین کے یہ 3 مختلف شعبے ہیں، اور تینوں کے تینوں بیک وقت ملحوظ رکھنے چاہیے۔ اور یہ باتیں امام شافعی نے لکھی ہیں، حضرت مجدد الفسانی نے لکھی ہیں، بے شمار اولیاء اور علماء نے لکھی ہیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہے، قاضی صاحب کی ایک درسی کتاب ہے ما لا بد منہ، فارسی میں ہے۔ اس کے یہی 3 حصے ہیں۔ علم کی اہمیت کا پہلا چیپٹر مانتے ہیں، پھر عقائد، عبادات اور اخلاق۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو سورت والعصر میں سے پورا دین نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ بات کیا ہے، میں نے غور کیا، امام شافعی کی تفسیر میں یہ لکھا ہے امام شافعی نے، اور علامہ ابن کثیر نے بھی اپنے تفسیر ابن کثیر میں امام شافعی کا یہ قول کوٹ کیا ہے۔ وہ سورت عصر میں کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ وہ جو 3 حصے تھے، میں نے پہلا ایسا یہ بیان کیا تھا، عقائد اور نظریات اور ایمانیات۔ وعملوا الصالحات،
دوسرا حصہ جو بیان کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی وصیت کرنا، یہ صبر، مصابرہ، حق، یہ دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے وقت ہوتا ہے، یہ ہے اخلاقیات۔ تو تینوں کے تینوں چیزیں جو پورے کے پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ امام شافعی نے سورۃ والعصر میں سے بتایا اور فرمایا کہ میں پورا دین اس میں سے دکھا سکتا ہوں۔ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا دین ان تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے، عقائد، عبادات اور معاملات یا اخلاقیات۔ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ حدیث پورے کے پورے دین کی بنیاد ہے۔ آپ کی جب تک نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کے سارے کام، ارادے، معاملات سب گئے۔ دوسری بات کہ یہ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو امام ابو داؤد، بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے فرمایا کہ یہ دین میں نے پورا پڑھا ہے، سارا ذخیرہ حدیث پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ 4 حدیثیں تمام حدیثوں کا خلاصہ ہے۔ کتنی حدیثیں؟ 4 حدیثیں۔ امام ابو داؤد لکھتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، نمبر 2 دا ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہے وہ چھوڑ دے، جو بے شک ہے اس کو لے لے، یہ ایک اصول ہے دین کا۔ نمبر 3 فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، یہ حضور کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی مسلمان کے اچھا مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، ترکہ ما لا یعنی ہے یا ترکو ما لا یعنی ہے، کہ جس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے اس میں بحث ہی نہیں کرتا، جس گران ایویں ادھر آ کے پوچھنا، اپنے کام سے کام رکھ۔ یہ تیسری حدیث ہے۔ چوتھی حدیث فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ 4 حدیثیں دوبارہ سن لیں۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، شک والی چیز چھوڑ دے اور بے شک کو لے لے، اور نمبر 3 اپنے کام سے کام رکھ، اور نمبر 4 جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے بھائی کے لیے بھی پسند کر۔ یہ میں نے دہرا دیا تاکہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے۔ یہ پورے ذخیرہ حدیث کا امام ابو داؤد کے نزدیک خلاصہ ہے۔ اب اس سے اگلے الفاظ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا، جس کسی نے دنیا حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی۔ ایک آدمی کے بارے میں مشہور ہوا، اس آدمی کا نام کسی کتاب میں آج تک نہیں ملا، علماء محدثین یہ لکھ گئے کہ اس کا نام ہمیں آج تک معلوم نہیں ہو سکا، وہ تھا کون؟ اور دیکھو نا، وہی بات دوبارہ عرض کرنے لگا ہوں، جب اگلے علماء نے لکھا نا کہ ہمیں اس کا نام ہم ٹریس آؤٹ نہیں کر، خدا کی قسم آج کا کمپیوٹر بھی نہیں ڈھونڈ سکا۔ یہ ان لوگوں کی مردانگی ہے، علم کے اندر رسوخ ہے، علم کے اندر گہرائی ہے۔ تو بعد والا انہوں نے چگ دیا نا جس ویلے، تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس کا تو شکل ہی دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ان کے سامنے تو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں، ان کو چگتے۔ اس بندے کا کچھ پتہ نہیں۔ ایک خاتون تھی ام قیس، اس کی خاطر اس نے ہجرت کی، وہ عورت ہجرت کر رہی تھی تو وہ بھی پیچھے پیچھے ہجرت کر آیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ اس نے اس کام کے لیے ہجرت کی ہے، تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اور اس ارشاد کو روایت کرنے والے عمر فاروق ہیں۔ فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، جس کی ہجرت ہوئی دنیا کے لیے تاکہ دنیا حاصل کرے، او الی امرأۃ، یا کسی عورت کی خاطر ہوئی، ینکحھا، تاکہ اس سے وہ نکاح کرے۔ آگے ایک اور جگہ پہ بھی حدیث ہے، بخاری میں نے بتایا کہ 7 جگہ پر ہے، تو کہیں اس کا لفظ آتا ہے اب امرأۃ یتزوجھا، یا ہے ینکحھا، تزوج اور نکاح ایک ہی معنی ہوتا ہے۔ فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت ادھر ہوگی جدھر کی اس نے نیت کی تھی۔ ایک حدیث وہ یہاں الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث آگے جب آتی ہے تو وہاں اس کے الفاظ یہ ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ فرسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی شمار ہوگی، اور جس کی ہجرت
دنیا یا عورت کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت پوری دنیا یا عورت کی طرف ہی شمار ہوگی. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس میں تصوف اور روحانیت کے حوالے سے بہت بڑا نقطہ نکلتا ہے. ایک تو یہ کہ جتنی ریاکاری کی باتیں ہم کرتے ہیں وہ اس حدیث کی روشنی میں کنڈم ہوتی ہیں. کسی کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا تو پھر اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. وہ عبادت کیسی ہوئی؟ اللہ کی نہ ہوئی. جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے اس کی ہوئی. تو یہ صوفیاء اس سے یہ فائدہ لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپنی نیت کو ٹھیک کرو، اور ریاکاری، تکبر، حسد، اپنے آپ کو وڈا شو کرنے کے لیے اچھی کرسی پہ چڑھ بیٹھنا، اچھی گدی پہ چڑھ بیٹھنا، اچھی سواری پہ چڑھ بیٹھنا، کسی سواری پہ، کسی گدی پہ، کسی مقام پر پہنچ کر بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا شو کرنا یا بڑا بننا، نیت کا غلط ہو جانا، یہ اعمال کو برباد کرتا ہے. اور ایک حدیث مسند احمد میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے لوگوں میں ٹور بنانے کے لیے زکوٰۃ دی اس نے شرک کیا. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. کیوں؟ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ تمہاری دولتیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھتا ہے اور تمہاری نیت دیکھتا ہے اور اعمال دیکھتا ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اعمال کو دیکھتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ دولت دیکھتا ہے. تو شکلیں، اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے، یہ جو آج کل مشہور ہے نا نورانی چہرہ ہے جی بڑا، یہ کوئی شے نہیں ہوتا. نورانی چہرہ بے شک ہوا کرے، چٹا رنگ یہ مراد ہے نا. تو چٹا رنگ کسی بندے کی نیت کے اچھا ہونے کا ثبوت نہیں ہوتا. خواہ کوئی حبشہ کا رہنے والا ہو، لیکن اگر دل میں سچا عشق مصطفیٰ ہے تو اس کو گورے چہرے نہیں پہنچ سکتے. یہ رنگ روپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ نیت اور ارادے کا معاملہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کی راہ میں مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تمہاری نیت میں جانتا ہوں، تم نے سخی کہلانے کے لیے ایسا کیا تھا. دوسرے کو کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے آپ کی راہ میں جان قربان کر دی، شہید ہوں. فرمایا میں تیری نیت جانتا ہوں، تم نے بہادر کہلانے کے لیے کیا تھا. تیسرے کو بلایا جائے گا تم نے کیا کیا؟ میں نے آپ کی راہ میں علم پڑھا اور پڑھایا. فرمایا تو نے علامہ صاحب کہلانے کے لیے یہ کیا تھا، میں تمہاری نیت جانتا ہوں. تو ان تینوں کو میں حدیث مختصر کر گیا ہوں، تینوں کو باری باری جہنم میں پھینکا جائے گا ناک کے بل. کیوں؟ نیت خراب تھی. عزیزان گرامی، آج طالب علموں نے حدیث پڑھی تھی کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بخاری میں پورا چیپٹر ہے بنی اسرائیل کے احوال پر. اس بندے نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو مجھے جلا کے راکھ بنا کے میری راکھ سمندروں پہ، پہاڑوں پہ، میدانوں میں بکھیر دینا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہتھے نہ لگ جاؤں. تو جب وہ مر گیا، اس کے گھر والوں نے اس کو جلا دیا، بکھیر دیا، تو اللہ نے اس کی راکھ کو حکم دیا کہ اکٹھی ہو جا. وہ اکٹھی ہو گئی، بندہ بن کے سامنے آ گیا. اللہ پاک نے فرمایا تم نے کیا حرکت کی تھی؟ اس نے کہا باری تعالیٰ میں آپ سے ڈر گیا تھا کہ کہیں آپ کے ہتھے نہ لگ جاؤں، تو میں تو بڑا گناہ گار ہوں، مجھے آپ عذاب دیں گے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے اس طرح بھی اکٹھا کر سکتے ہیں، میں تو سیدھا ناسمجھ سا آدمی ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے جو کیا غلط کیا، لیکن تمہاری نیت اچھی تھی. تو مجھ سے ڈرا تھا اور دنیا میں ڈرا تھا نا. تو دنیا کے اندر کا ڈر قیامت کو کام آتا ہے. اللہ نے فرمایا جا تجھے میں نے معاف کیا. تو نیت بری، کام اچھا، جہنم. نیت اچھی، کام غلط، بخشش. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ اس کی بہترین وضاحتیں ہیں جو دوسرے مقامات پر احادیث کے اندر ہمیں ملتی ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیت اچھی رکھ کر نیک اعمال کرنے کی، اور جو میں نے وضاحتیں کی ہیں ضمناً ان کو بھی یاد رکھ کر اپنے سے پہلے بزرگوں کا پٹا اپنے گردن میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا جو مسلسل سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جاری ہے، اس مین سٹریم کے اندر شامل رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے خلاف زبان درازی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔